26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی اور وکلا کو تو احتجاج کرنے کا موقع بھی نہ ملا، تو کیا آپ لوگ توقع کر رہے تھے یہ سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا اور آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کچھ نظر تو آ رہا تھا جس طرح سے یہ معاملہ چل رہے تھے، لیکن یہ جو انہوں نے راتوں رات بٹھا کے ساری رات بٹھا کے پارلیمنٹ میں، اور جس طرح سے انہوں نے بلڈوز کی ہے، جس طرح سے جو اٹھائے ہوئے ممبران دوسری پارٹیز کے ان کو استعمال کر کے پیپر تھن میجورٹی سے یہ پاس کی ہے، یہ سارا عمل ہی ایسا ہے جو کہ بالکل قابل مذمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ویلڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو حامد خان صاحب اس امینڈمنٹ کے کون سے بڑی شقوں پہ اعتراض ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس آئین کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے؟ ایک تو یہی کہ چیف جسٹس کی تقرری پر ایک بات کنسنسس ہو گیا تھا اور آئینی ترمیم ہو گئی تھی کہ آئندہ سے کوئی چوائس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا اسے ہی بنا دیا جائے گا خود بخود۔ اس سے یہ تھا بڑے عرصے سے ماحول بڑا ٹھیک تھا، سب کو پتا تھا کہ اب اس ریٹائرمنٹ پہ فلاں چیف جسٹس ہوگا، اس کے بعد فلاں ہوگا فلاں۔ یہ چیز انڈیا میں بہت سالوں سے تقریباً 50 سال کے لگ بھگ سے یہ چل رہی ہے اور بڑی پیسفلی چل رہی ہے، وہاں کوئی آپس میں جھگڑے یا اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے، اور یہی وکلا کا بھی اور بہت سی جو سینسیبل پارٹیز تھے اس میں اس وقت پیپلز پارٹی بھی تھی جس نے 18ویں ترمیم میں بہت بڑا حصہ لیا، اس سے مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس کو نئے سر سے کھولا گیا ہے، اس کا مقصد صرف ہے عدلیہ کے اندر مخالفتیں آپس میں ان کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش، ان کو کمزور کرنے کی کوشش، یہ ساری وہ چیز ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے دو موقعوں پر جس کا بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ بہرحال ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں سمجھتے چیف جسٹس پاکستان کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی بھی کمیٹی ہو، بلکہ ایک خود کار عمل ہونا چاہیے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تاکہ کسی کی چوائس یا کسی کی پولیٹیکل مفاد کا مسئلہ نہ اس میں آئے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نہیں قبول کریں گے کسی ایسے جج کو، ایسی جسٹس سینئر موسٹ نہ ہو۔ تو حامد خان صاحب بطور پی ٹی آئی رہنما آپ نہیں چاہیں گے کہ جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے شریک ہوں؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اس معاملے میں لائے عمل ہوگا۔ میں تو وکلا کی سوچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم اس پر بڑے واضح ہیں بطور وکلا کے کہ ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ مگر حامد خان صاحب یہ بہت بڑا ایک تضاد ہے، بہت سے سینئر وکلا جو سیاسی جماعتوں سے بھی وابستگی رکھتے ہیں اور وکلا کے نمائندے بھی ہیں، لیڈران بھی ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے تو وہ اچانک وکلا کی نمائندگی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ پارٹی آپ کے وکلا کے مفادات کے مطابق کام نہیں کر رہی تو یا تو آپ کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے یا پھر وکلا کی سیاست؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پر چوائس کرنی چاہیے، جہاں پارٹی کا اور وکلا کا ایک ہی موقف ہو تو وہ تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کو ہم تھوڑا سا سنانا چاہیں گے فاروق ایچ نائک ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان بار کونسل کے ایک قانونی سربراہ ہیں، اسٹیچوٹری باڈی ہے بار کونسل، 2 لاکھ سے زائد وکلا ہیں، اس کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان سے ہم نے کچھ ایسا ہی سوال کیا تھا کہ فاروق ایچ نائک صاحب آج تو پیپلز پارٹی کے بھی بڑے جیالے ہیں، نمائندے ہیں، اور آپ جو ہیں اب وکلا کی بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، تو آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہی فاروق ایچ نائک جو ہیں اب ان کو نامزد کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے بنائی جانے والی پارلیمانی کمیٹی کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔
آپ وکلا کے لیڈر ہیں یا پیپلز پارٹی کے؟ میرا آخری سوال تھا، اور انہوں نے یہ کہا میں دونوں کا لیڈر ہوں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ مفادات کا ٹکراؤ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ ایک طرف وائس چیئرمین بار کونسل جو ہیں وہ وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے تجاویز جو ہیں دیتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور سینیٹر ابھی ہیں آبویسلی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، تو کیا کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس طرح کے اہم عہدوں پہ یوں وکلا کی بھی نمائندگی اور پھر سیاسی جماعت کی بھی نمائندگی مذاکرات کے لیے، اور پھر چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے آپ کے خیال میں ایسی پارلیمانی کمیٹی میں وکلا کو ہونا چاہیے جنہوں نے اسی چیف جسٹس کے سامنے کروڑوں روپے فیس لے کے پیش ہونا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس کے مقدمات لے کر؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے کہ ایک لارجر جو ہے پارٹی، ایک لارجر ایک کمیٹی یا کونسل کی نمائندگی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کن اصولوں پر ان فرائض کو انجام دیں گے۔ جہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہاں آپ پارٹی کی بھی لیڈرشپ کرتے ہیں اور اس میں ڈیپلی ان کے اسپوکس پرسن بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ وکلا کی نمائندگی کے بھی ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس سے یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بہت امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو امکان بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ ایک وکیل جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کا، کیا وہ کسی سیاسی جماعت کی باقاعدہ نمائندگی کر سکتا ہے ایسے مذاکراتی عمل میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا، خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سلیکشن میں کوئی اس قسم کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس بارے میں بڑے واضح ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ جوڈیشری کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو کسی کا مرہون منت نہیں ہونا چاہیے، کسی کا احسان مند نہیں ہونا چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا فار دیٹ میٹر کسی بھی خاص ادارے کا، تو وہ غلط بات ہے۔ جیسے جوڈیشل کمیشن ہے وہ ایک اور بات ہے، جیسے انیشل ریکروٹمنٹ کرتا ہے، یہ سپریم کورٹ میں بھیجتا کے لیے ڈسٹریکشن کرتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ والا کام بالکل غلط ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ وکلا نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں پر بھی قبضہ ہے، عدالتوں میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، حکومتوں میں وزیر بھی بنے ہوئے ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور دوسری طرف وکلا کے عہدیدار بھی بنے ہوئے ہیں، وکلا کے نمائندے بھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعت جس میں زیادہ تر سیاستدان جب انڈر گراؤنڈ تھے، تو ان تمام اہم عہدوں پہ پی ٹی آئی کے وکلا نے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو ایک بار کونسل بن گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ وکلا کو اپنی حدود و قیود اب جو ہیں ان کا تعین کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل۔ دیکھیے وکیلوں کا پورا رائٹ ہے کہ سیاست کریں، اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور اچھی سیاست کی ہے۔ پاکستان بنانے میں بھی وکلا کا ہاتھ ہے، وہ اچھے وکیل بھی تھے قائد اعظم، اور اس کے ساتھ لیاقت علی خان یا علامہ اقبال